70 کی دہائی تھی۔ کوئی آج کل والا پاکستان تو تھا نہیں۔ اس نے کراچی میں موجود امریکی لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پیاسا تھا اور علم پیتا چلا گیا۔ ہماری اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور اس کہانی کے بارے میں ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ کچھ ہی سالوں میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا اور امریکہ چلا آیا۔ کام کام اور بس کام۔ وہ اپنے خاندان میں واحد گریجویٹ تھا، اکیلا خوش نصیب جسے ملک سے باہر کام ملا اور واحد کفیل۔ کام کے دوران اس کی ایک وائٹ امریکی مارگریٹ سے شادی ہو گئی۔ ترقی پر ترقی، اپنا گھر، اپنی گاڑی، بینک بیلنس، وہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ کئی سالوں بعد وہ آج اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان لوٹا۔ سن 83 کا زمانہ تھا۔ سب لوگ خوب خوش ہوئے، مگر ایک ضروری کام سے کمپنی نے واپس بلا لیا۔ بیوی کو پاکستان چھوڑ کر ایک ہفتے بعد واپس آنے کا کہہ کر وہ امریکہ روانہ ہو گیا۔ 26 گھنٹوں کی طویل سفر کے بعد اس نے رات کی تاریکی میں نیو یارک میں موجود اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور بستر پر آ کر اوندھے منہ لیٹ گیا کہ صبح کام پر پہنچنا ہے۔ اس نے بامشکل تمام 6 بجے کا الارم لگایا۔ صبح اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ کافی دیر تک حیران پریشان گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اس نے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا؟ وہ تو اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہ ہلا پایا۔ اس نے گھبراہٹ میں چیخنا چاہا، مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ رات کے کسی پہر جب وہ خوابوں میں دنیا فتح کر رہا تھا تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے فالج کا اٹیک ہوا اور صبح تک اس کا جسم، اس کا چہرہ اور تمام عضلات کسی بھی قسم کی حرکت سے معذور ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا تھا، مگر اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بیوی بچے ماں باپ کون ہیں۔ وہ سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ یادداشت کا کھونا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی قسطوں میں خودکشی کرے۔ ہلکے رفتہ رفتہ، مدھم وہ تمام لوگ جن کے ہونے کو ہم زندگی کہتے ہیں دماغ سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دماغ میں رہتے ہیں، مگر دل تو احساسات کا مجموعہ ہے۔ شکل کو نام اور صفات تو دماغ دیتا ہے۔ مسٹر صدیقی کو بستر پر پڑے پڑے آج تیسرا روز تھا۔ موبائل فون تو اس دور میں ہوتے نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تو وہ کون سے اس قابل تھے کہ وہ ہاتھ ہلا سکتے۔ گھر میں موجود فون بجتا رہا، کبھی آفس والے کال کرتے تو کبھی پاکستان میں گھر والے۔ اتنی بے بسی تو شاید مردوں کو بھی نہ ہوئی ہوگی کہ انہیں کم از کم اس بات کا تو سکون ہوتا ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں۔ مرنا کتنی بڑی نعمت ہے انہیں آج سمجھ آ رہا تھا۔ چوتھا دن، 5واں دن اور آج 6واں دن۔ غلطی سے آج ڈاکیا دروازہ کھلا دیکھ کر مسٹر صدیقی کو ہیلو ہائی کرنے آ گیا کہ ان کے اخلاق اچھے تھے اور وہ ہمیشہ ڈاکیے کو دیکھتے تو حال احوال پوچھتے۔ ڈاکیے نے کھلی آنکھوں مگر ساخت جسم کو دیکھا تو 911 پر ایمرجنسی کال کر دی۔ وہ آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ اگلے 9 ماہ صدیقی صاحب کومے میں رہے۔ وہاں سے ہوش آیا تو ایک سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کا واحد علاج خود موت ہوتی تھی۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ بیوی نے سمجھا کہ کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیا اور اسے بھول گئے۔ اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں نے سمجھا کہ پیسے کی ہوس نے تمام رشتے ناطے توڑنے پر مجبور کر دیا۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹا امریکی زندگی میں مصروف ہو گیا اور گھر والوں کی خیریت لینے کا وقت نہیں ہے۔ وہ ناراض ہو گیا اور اسی ناراضگی میں کچھ سالوں بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، وہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہی کہ ایک دن اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ اس نے مرتے وقت بھی وصیت کر کہ جب بیٹا آئے تو اس کی قبر پر ضرور لے آئیں۔ آج اس واقعے کو 33 سال اور 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ مسٹر صدیقی کوئی ان کا پورا نام نہیں جانتا، آج بھی بولنے کی سکت نہیں رکھتے، مگر تھوڑا بہت کھا پی سکتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے اس سینٹر میں ایک پاکستانی آتا ہے، اس کا نام شاہد ہے۔ شاہد انہیں دیکھتا تو اسے شک گزرتا کہ یہ پاکستانی ہے، مگر ایک کلین شیو بوڑھے کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا، بول تو وہ سکتے نہیں تھے۔ آج مسٹر شاہد کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ گھر سے پاکستانی چکن بریانی لے گئے اور مسٹر صدیقی کے سامنے رکھ دی۔ مسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھیں بولتی تھی۔ آج تو جیسے وہ ابل پڑی۔ نرس چمچ سے بریانی آہستہ آہستہ منہ میں ڈالتی جاتی، مگر اتنے آنسو اس میں مل جاتے کہ اندازہ مشکل ہو جاتا کہ چمچ میں چاول کی مقدار زیادہ ہے یا آنسوؤں کی۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ بندہ یا تو پاکستانی ہے یا انڈین۔ شاہد نے مریض کو گلے لگا لیا اور دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔
अगले 6 माह में शाहिद ने सब पता लगा लिया कि ये शख्स कौन है, मगर अब 33 सालों बाद फैमिली की तलाश एक बड़ा मसला था। उसने उनकी तस्वीर खींचकर फेसबुक पर लगा दी। 2 ही हफ्तों में उनका मिस्टर सदीकी की गुज़िश्ता बीवी और बहन से राब्ता हो गया। इस हफ्ते मिस्टर सदीकी अपनी बहन से अमेरिका के एक अस्पताल में मिले। ना कुछ बोल सके और ना हाथ हिला सके, मगर हाँ, आंसू तो कम वक्त हैं, फालिज में भी निकल आते हैं। आज रात शाहिद सोच रहा था कि आदमी गरूर तकब्बुर किस बात का करे। चलते हुए निजाम में से कुदरत ने एक आदमी को बिना मौत के 33 साल के लिए निकाल बाहर रख दिया। वो जो समझता था कि अगर वो काम ना करे तो खाएगा कहाँ से, उसे भी बिठाकर बल्कि लिटाकर 33 साल खिलाते रहे। सिर्फ बंदा अपने आप को देख ले, उन तमाम बीमारियों का अंदाजा कर ले जो अपने जिस्म में साथ लेकर चलता है, और उनमें से कोई निकल पड़ी तो कहीं का नहीं रहेगा, तो गरूर और तकब्बुर आंसू बनकर बह जाते हैं।